والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور معزز خواتین، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو جو خاص طور سے درس قرآن کے سلسلے میں پابندی سے شامل ہوتے رہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بطور خاص ہمارے مولانا اسلام صاحب جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اور درس دیا، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. قرآن مجید سے تعلق قائم کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور ایک بڑی دینی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے اور جو شریعت دی ہے، اسی نظام زندگی کو جو کہ مطلوب ہے شریعت کہتے ہیں. اس کی بنیاد ہی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قرآن و سنت پر ہے. قرآن مجید اصل اول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں اور آپ کی مبارک زندگی یہ اصل ثانی ہے. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں. ہم دونوں کو الگ اگر کرنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. قرآن مجید میں جو باتیں ایسی تھیں کہ ہمارے سمجھ میں ہو سکتا ہے پوری طرح نہ آتیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرمائیں. اور قرآن مجید نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب ہدایت کی نصیحت کی کتاب اتاری ہے. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان فرما دیں جو ان پر ان کی طرف اتارا گیا. یعنی جو کلام الہی اترا، اللہ کی وحی اتاری گئی تمام انسانوں کے لیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وضاحت، اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے پر اس کو ایسا کھولا اپنے طرز عمل سے، اپنی مبارک زندگی سے، اور پھر اپنے اقوال مبارکہ سے، کہ وہ بالکل ہمارے سامنے کھل کر آ گیا، جیسے سورج نکلا ہوا ہو اور دن روشن ہو، کہ ایک ذرہ بھی نظر آتا ہے، رات کی طرح نہیں. آپ کتنی روشنی کیجئے لیکن رات میں بہت باریک چیزیں بعض مرتبہ نظر نہیں آتی، لیکن جب دن میں سورج نکلتا ہے تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں وہ بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی،
ایک ایک ذرہ باریک سے باریک ہمارے سامنے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو پردہ خفا میں رہ گئی ہو۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام مبارک اترا، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی، اور پھر اس وحی کا سلسلہ جو مکمل ہوا، آخر میں یہ پوری مدت ہے، تقریباً 23 سال کی مدت جس میں اللہ کا کلام اترتا رہا اور مکمل ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پوری طرح منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام مبارک اتارا وہ مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، نظام زندگی قیامت تک کے لیے مکمل ہو گیا۔ اب کوئی بھی اس میں اگر تبدیلی پیدا کرنا چاہے، اس کو آگے پیچھے کرنا چاہے، تو یاد رکھیے کہ وہ صحیح دین سے واقف نہیں ہے، یا تو واقف نہیں ہے یا وہ دین کا دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے نادانی میں کوئی ایسا کرے، اگر کوئی نادانی میں ایسا کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ نادانی ایسی ہے کہ اس کو گمراہی کی طرف لے جا رہی، اور اگر کوئی اس کی بات مانتا ہے تو یہ بھی گمراہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مکمل ہمارے سامنے پیش کیا، اور اللہ کی طرف سے جو وحی اتر رہی تھی وہ وحی مکمل ہوئی، قرآن مجید ایک مکمل کتاب کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرما دیا، مکمل ترتیب کے ساتھ، مکمل نظام کے ساتھ۔ اور آپ کو جاننا چاہیے کہ کلام الہی جو اترا اس کی وہ ترتیب الگ تھی، اور جو ہمارے سامنے کلام الہی ہے اللہ کی طرف سے یہ ترتیب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتاری گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب قائم فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اب یہی ترتیب ہے۔ کتنی آیتیں تھیں اور بعض صورتیں تھیں شروع میں اتاری گئیں، بعد میں ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب وہ درمیان کی اس بات کو لے کر کہے کہ یہ جو بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئیں، پتہ نہیں قرآن مجید میں اب جو آیتیں ہیں اور اب جو صورتیں ہیں نہ جانے اس میں کتنی منسوخ صورتیں ہوں گی۔ یہ وہ کہے گا جو تاریخ سے واقف نہیں، جو حدیث سے واقف نہیں، جو قرآن سے واقف نہیں، جو جاہل ہے وہ جاہل کہہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ متعین فرماتے رہے، ترتیب قائم فرماتے رہے، اور وہ مکمل ترتیب جب آخری آیتیں اتر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرما دی۔ اب قیامت تک کے لیے وہی ترتیب۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کے فتنوں میں بہت سے فتنے ہیں، ایک یہ بھی فتنہ ہے۔ میں نے ابھی دیکھا ایک صاحب ہیں جو میں کہوں کہ ایمان ان کا باقی نہیں رہا تو غلط نہیں ہے، وہ کہنے لگے کہ ارے نہ جانے کون کون سی صورتیں اتریں اور نہ جانے کون کون سی صورتیں پھر منسوخ ہو گئیں، پتہ نہیں اس میں بھی کتنی صورتیں نہ جانے منسوخ ہیں، پہلے کون سی آیت اتری ان کو بعد میں رکھ دیا گیا، اور بعد میں کون سی اتری اس کو پہلے رکھ دیا۔ ارے بھائی یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، تم وہاں موجود تھے۔ ہم نے ایک بات مثال کے طور پر ابھی عرض کی حیدرآباد میں کہ دیکھیے کھانا تیار ہوتا ہے، جب تیار ہو کر پوری طرح سے گل جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے پھر دسترخوان میں لگایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب آدمی کھاتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے۔ کوئی درمیان سے جا کر کھانا نکال لائے اور کہے کہ یہ بڑا بیکار کھانا ہے، ارے بھائی ابھی تو نمک نہیں ڈالا گیا، ابھی تو مسالے بھی نہیں پڑے، ارے بھائی ابھی گوشت نہیں گلا، تو کیا کھاؤ گے تم؟ جو کھاؤ گے اس سے تمہیں کیا لطف آئے گا؟ یہ جو کچا کھانا ہے، اگر کوئی مکمل دین کو نہیں سمجھتا اور درمیان سے کوئی چیز نکال کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دین ہے، تو یاد رکھو کہ وہ کچا کھانا ہے۔ کچا کھانا کیا مزے کا ہوگا؟ کھانا جب پورا پک جائے گا اس کی جو لذت ہے وہ ایک الگ ہی ہوگی۔ آپ یاد رکھیے 23 سال کی پوری مدت ہے، اس مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا، پوری طرح سے پک کر تیار ہو گیا۔ کتنی باتیں پہلے تھیں، اس وقت
اس زمانے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آیا کہ ان کو ابھی ایک دم سے کھل کر بیان نہ کیا جائے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، شراب ہے، شراب کی حرمت کا اعلان کس طرح ہوا؟ ایک دم سے نہیں ہوا۔ پہلے مرحلے میں یہ کہا گیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، پھر دیکھو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ پہلے یہ آیت اتاری گئی اور اس کے بعد اخیر میں یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اب شراب تم پر حرام کی جاتی ہے، ایسی حرام کر دی گئی کہ مدینہ کی گلیوں سے شراب بہنے لگی۔ تو آپ اگر یہ کہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے کہ دیکھو شراب کے قریب مت جانا، نہ نماز کے قریب مت جانا جب کہ تم نشے میں ہو، تم نے شراب پی ہو، تو آپ کو یہ کہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سے ہٹ کر کوئی شراب پیے تو پی سکتا ہے؟ وہ جانتا نہیں، اس نے کچا جو کھانا تھا وہ نکال لیا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اور قرآن مجید میں اس کے بعد آیتیں اتر آئیں حرمت علیکم، کہ تم پر حرام کر دی گئی شراب، اور بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئیں۔ تو بھائی یہ ایک ترتیب اور ایک نظام رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا مزاج قبول کرنے کی ان کی صلاحیت کو دیکھ کر احکامات کو آہستہ آہستہ اتارا، اور پھر ایک دور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کہ یہ احکامات مکمل ہو گئے، یہ دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے یہ کلام الہی، اور اس کلام الہی کی جو تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ ہمارے لیے اصل شریعت ہے، اصل دین۔ اس سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا لال بھجکڑ ہو، اپنے کو علامہ زمان کہتا ہو یا سمجھتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، میں کہتا ہوں سب سے بڑا جاہل ہے وہ، اصولوں کو نہیں جانتا، قرآن کی بنیادوں کو نہیں جانتا، سیرت کے مغز کو نہیں جانتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور جس طرح قرآن مجید کی تشریح فرمائی اس کو نہیں جانتا، اور قرآن نے بات صاف کہہ دی کہ نبی کی بات مانو گے تو راستہ ملے گا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو یاد رکھیے وہ گمراہ ہے، وہ ایمان والا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ صرف قرآن مجید کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ جب تک کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات اور آپ کی مبارک زندگی اس کے سامنے نہ ہو وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید نے صاف صاف اعلان فرمایا، ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ یہ بات صاف صاف بیان کر دی گئی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، صاف کہہ دیا گیا کہ جو نبی کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، جو نبی کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، اور اگر کوئی نبی کی بات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی بات کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ اگر کوئی حدیث کا منکر ہے، آپ کی سیرت کا منکر ہے تو قرآن کا منکر ہے، اور مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اب اس کے بعد آپ اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید سے اشتغال کرنا اور سنت کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا ظاہر ہے ہمارے سلف نے، ائمہ نے جو قرآن مجید کی تشریح فرمائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی میں فرمائی۔ سب سے بڑھ کر آیتوں کی تشریح کرتی ہیں، اور پھر آیتوں کی تشریح اللہ کے نبی کی باتیں کرتی ہیں، آپ کی سیرت کرتی ہے، آپ کی مبارک ارشادات اور حدیثیں کرتی ہیں۔ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، یہ دونوں بنیادیں ہیں جن پر یہ پورا نظام شریعت کا دین کا قائم ہے۔ اب اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے الحمدللہ پورے قرآن مجید کو سنا اور آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ میں اس وقت یہ بات چلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایک ایک مسجد میں قرآن مجید کے درس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن کون درس دے گا؟ یاد رکھیے درس دینے والا کون ہوگا؟ عالم ہوگا۔ اور کون عالم ہوگا؟ جو واقف ہو۔ ایک عالم وہ بھی ہو سکتا ہے جو جاہل ہو، پڑھ لیا، نزوے کی سند مل گئی، دیوبند کی سند مل گئی، کہیں کی مل گئی، لیکن اس نے محنت نہیں کی، وہ حقیقت تک نہیں پہنچا، اس کو درس دینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن جو عالم ایسا ہے کہ اس نے قرآن مجید کا اچھا مطالعہ کیا، تفسیروں کا مطالعہ کیا، حدیثوں کا مطالعہ کیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا، پھر قرآن مجید کو سمجھا، سلف نے جس طرح سمجھایا اس کے مطابق اس نے سمجھا اور اس نے پھر درس دیا،
بڑا مبارک ہے یہ درس، اور ہر مسجد میں الحمدللہ ہمارے رائے بریلی میں علماء کی بڑی تعداد ہے، ایسے علماء کی جو درس دے سکتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ ہر مسجد میں درس قرآن کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ ہم قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسی زندگی کا وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہمیں اس کا علم ہو۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس پر۔ اخیر کی 2 صورتیں ہیں جن کا غالباً درس باقی ہے، میں اس کی مختصر اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی اس میں جو سورہ ہے وہ سورہ فلق ہے، اور دوسری سورہ ناس کہلاتی۔ یہ دونوں صورتیں جو نازل کی گئیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا، آپ پر یہودیوں نے جادو کیا۔ جادو کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جادو کا انکار کوئی کر نہیں سکتا، اور جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، لیکن اللہ نے یہ دونوں صورتیں اتاریں، اور اس لیے اتاری کہ جادو کی گرہیں کھل جائیں۔ اس کا پورا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ دھاگے پر گرہیں ماری ہیں، اور خاص طریقے پر ان کے گندے اعمال تھے، اس پر وہ گرہیں مار مار کر اور پھونک پھونک کر انہوں نے اس دھاگے کو ایک کنویں میں ڈالا ہے۔ حکم ہوا اس کو نکالو، اس کی گرہیں کھولو، اور یہ صورتیں دونوں اتاری گئیں کہ اس سے مدد لو، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ بس وہ صورتیں پڑھی گئیں، اللہ نے وہ جادو ختم کر دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بشاشت پیدا ہو گئی، آپ کی طبیعت میں بشاشت پیدا ہو گئی، ایک گراوٹ تھی، کمزوری تھی، وہ کمزوری ختم ہو گئی۔ اور اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ ہو سکتا ہے کہ جادو کا عمل ہو سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں سب سے زیادہ جو قوم جادوگر ہے وہ یہودیوں کی قوم سب سے بڑی جادوگر ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ بابل میں یہ ہوا، اور اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب زیادہ تعلق ہوا جنوں کا انسانوں کا، بہت سے انسانوں نے جنوں سے بہت سارے اعمال سیکھ لیے، پھر 2 فرشتے اللہ نے اتارے امتحان کے لیے، اور وہ ان کا کام کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے کہ دیکھو میاں دھوکے میں نہ پڑو، جادو تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے، میاں بیوی میں تفریق کرانے کا کام اس سے مت کرنا اور غلط کام مت کرنا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا ایک شوق تھا، تو یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہودیوں کے بعد جو دوسری قوم ہے جس نے جادو میں بڑی مہارت پیدا کی، اور میں غالباً میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ ہمارے برادران وطن ہے، یہ ہندو قوم ہے، انہوں نے بھی بہت جادوگری میں مہارت پیدا کی۔ اور یہ دونوں قومیں وہ ہیں جو آج کل کوشش کرتی رہتی ہیں، سب تو نہیں، میں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے ان میں ایسے انسانیت رکھنے والے لوگ ہیں جو انسانوں کے بھی خواہ ہیں، لیکن ایک ایسے انسانیت دشمن قوم ہے ان میں جس کا کام یہ ہے انسانوں کو تباہ کرنا، جو جادو کے ذریعے سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، خاص طور سے دینداروں کو، خاص طور سے دین کا کام کرنے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا قرآن مجید کی شکل میں سب سے بڑھ کر، اور ان دونوں صورتوں کی شکل میں اس سے بڑھ کر۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے بڑا علاج جادو کا، نظر کا، اور بھی جو مختلف فریب کی شکلیں ہوتی ہیں، ان دونوں صورتوں سے ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ بعض مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، ہماری زبانیں گندی ہیں، ہم نے اپنی زبانوں سے نہ جانے کیسی گندی باتیں کہیں، گالیاں بکیں، جھوٹ بولا، چغلی کی، نہ جانے کیا کیا۔ وہ حضرات تھے جن کی زبانیں پاک صاف تھیں، اس کا فائدہ یہ تھا ایک دفعہ پڑھتے سے کام ہو جاتا تھا۔ یہاں تو کاربن جم گیا، یہاں تو ہماری زبانوں پر کاربن جم گیا۔ آپ دیکھیے بیٹری میں کاربن جم جائے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، ورنہ کرنٹ نہیں آتا۔ ہماری زبانوں پر کاربن جمع ہوا ہے، اس کا نقصان یہ ہے اپنی زبان سے ہم پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نظر نہیں آتا۔ اب کاربن کیسے صاف ہوگا؟ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے یہ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی زبانوں پر زیادہ کاربن جمع نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، بھائی پڑھ دیجئے، پھونک دیجئے، دم کر دیجئے۔ بالکل اس کی اجازت ہے، ان صورتوں کا دم کیا جائے۔ ایک بات اور میں کہتا ہوں، جن لوگوں کی زبانوں پہ کاربن ہے اور ہم سب پر ہے، ہم زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے کہیں نہ کہیں کاربن ہلکا ہوگا اور کہیں نہ کہیں کریکشن ہو جائے گا۔ 33 مرتبہ پڑھیے، 11 مرتبہ پڑھیے، 33 مرتبہ پڑھیے، 300 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اور
اور حضرات پڑھنے والے ہیں ان سے دم کرا لیجئے، جادو ختم ہو جائے گا اور آصف ختم ہو جائے گا، اور گندے سفلی جو اعمال ہوتے ہیں، آپ سے میں کیا کہوں، یہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں انتہائی گندے اعمال کرتے ہیں۔ مسجد جو مبارک جگہ ہے، میں یہاں بیٹھ کر اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، ایسے گندے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا علاج اس میں رکھا ہے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، آیت الکرسی ہے اور بھی ہیں، ان کو بھی آپ پڑھیں گے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، پڑھوائیں گے تب بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بہت سارے حضرات ہیں کبھی نہیں پڑھ پاتے، کیا بچے ہیں ان کو لکھ کے دے دیا جاتا ہے، اس کو تعویذ کہتے ہیں، لکھ کے دے دیا گیا اور گلے میں لٹکا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، اپنے بیٹے جب چھوٹے ہوتے تھے تو گردن میں چاندی کے ایک پترے پر وہ دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے کہ پڑھ نہیں سکتے، اور جب پڑھنے کے قابل ہوتے تھے تو کہتے ہیں پڑھو، تم اب پڑھنا سیکھ لو، اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو جو حضرات نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے تعویذ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی لٹکا لو، کہیں رکھ لو، جیب میں رکھ لو، باندھ لو، کچھ بھی کر لو۔ تو بہرحال علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اگر قرآن مجید کی آیتیں لکھ کر یہ تعویذ وغیرہ دیے جائیں۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ اور بھی آتا ہے، جو قرآن جو معصور وہ ہیں دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، وہ تو قرآن مجید کا حکم ہے اور اس میں وہی اثر ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں رکھا۔ لیکن اب آج کل جو رواج ہے اعداد کا، وہ عدد لکھتے ہیں، تو اس کی اجازت بعضوں نے اس لیے دی ہے کہ بعض لوگ ناپاک ہوتے ہیں اور ہر جگہ آتے ہیں جاتے ہیں، اب اگر آیت لکھی جائے گی تو بے حرمتی ہوگی، اس آیت کا جو عدد ہے وہ عدد لکھ دیا جائے اور دے دیا جائے، تو فائدہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ فائدہ دینے والی ہے، فائدہ دے دے گی، تو اس کی بھی بعض حضرات نے اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ اصل دو صورتیں ہیں جن کو اللہ نے اس کے لیے اتارا کہ جادو اس سے رفع ہو، اور حسد اور نظر اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دور ہوں، اللہ نے اس لیے دونوں صورتیں اتاری ہیں۔ اب میں ان دونوں صورتوں کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی جو سورہ ہے سورہ فلق کہتے ہیں اس کو، اور یہ دونوں صورتیں زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اتاری گئی ہیں، جب آپ کے ساتھ یہ جادو کا عمل ہوا اس وقت بطور خاص اسی لیے اتاری گئیں تاکہ وہ عمل ختم ہو جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں پاؤں پھوٹنے کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں پاؤں پھوٹنے کی جو بات کہی گئی، فلق کے معنی آتے ہیں جو صبح کی پاؤں پھوٹتی ہے اور روشنی نمودار ہوتی ہے، اس میں گویا کہ ایک فعل نیک بھی ہے کہ یہ جادو اور ٹونا اور ٹوٹکا یہ سب رات کے اعمال عام طور پہ ہوتے ہیں، تاریکیوں میں کیے جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مالک جو ہر چیز کا مالک ہے، جو رات کا بھی مالک ہے اور دن کا بھی مالک ہے، اس مالک کے پناہ میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ جس طرح راتیں ختم ہوتی ہیں، تاریکیاں چھٹتی ہیں اور پاؤں پھوٹتی ہے، اسی طرح سے وہ مالک ہے جو پاؤں پھوڑنے والا اور صبح کو لانے والا ہے، وہی انشاءاللہ رات کے ان تمام بدترین کاموں کو اور گندے کاموں کو انشاءاللہ دور کرے گا اور صبح کی سفیدی انشاءاللہ نمودار ہوگی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر غاسق اذا من شر ما خلق، فرمایا ہر اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اس اللہ نے پیدا کیا۔ بات صاف کر دی گئی، دنیا میں جو کچھ ہے اچھا ہے برا ہے سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ برائیاں شیطان نے پیدا کی ہیں۔ بعض قوموں کا حال یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خالق جو خیر کا ہے وہ اللہ ہے اور جو خالق شر کا ہے وہ دوسرا ہے۔ اہرمن اور یزدان کے نام سے بعض لوگ یزدان کو خیر کا خالق سمجھتے تھے اور اہرمن کو برائیوں کا خالق سمجھتے تھے۔ یہاں بات صاف کر دی گئی کہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور جب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، جو چیز چاہے لے آئے اور جو چیز چاہے دور فرما دے، تو وہ پاؤں پھوڑے گا، صبح کی سفیدی آئے گی اور تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ تو جو چیز بھی اس نے پیدا کی اس کے شر سے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ ومن شر غاسق اذا وقب کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریکی جو پوری طرح چھا جاتی ہے اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، چونکہ یہ سارے جادو ٹونے ٹوٹکے عام طور پر رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔
12 بجے رات کو، 2 بجے رات کو، 1 بجے رات کو لوگ نہ جانے کیا کرتے ہیں، کوئی شمشان گھاٹ جاتا ہے، کوئی قبرستان جاتا ہے، اور کہاں کہاں کی مٹی لاتے ہیں اور گندی چیزیں جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ گندی چیزیں کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کفریہ کلمات کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے کبھی کبھی گرہیں لگاتے ہیں، کبھی کبھی اور وہ خون اور گندی چیزوں پر وہ سفلی عمل کر کے کہیں جا کے ڈالتے ہیں۔ تو رات کے ان تمام گندے کاموں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ رات کی وہ تاریکی جب چھا جاتی ہے اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھر فرمایا کہ جو گرہوں میں پھونکنے والیاں ہیں ان کے شر سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جادوگرنیاں زیادہ ہوتی تھی اور جادوگر بھی ہوتے تھے، وہ طریقے ان کے تھے، وہ خاص طریقوں پر گرہیں لگاتے تھے، دھاگوں میں، بالوں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں، اور غلط چیزیں پھونک پھونک کر گرہیں لگاتے تھے اور جادو کرتے تھے، ان سے بھی پناہ مانگی گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ اس میں جادو سے پناہ ہے، حسد سے پناہ ہے، ہر گندے کام سے جو راتوں میں یا کسی وقت کیا جائے اس سے پناہ ہے، اور اس روشنی کے رب سے پناہ چاہی جا رہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا ایک حکم کافی ہے، سارا جادو ختم، سارا ٹولہ ختم، حسد ختم، نظر ختم۔ یہ اگر اسی یقین کے ساتھ یہ سورہ شریفہ پڑھی جائے اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو سورہ ہے سورہ ناس، اس میں بھی یہی باتیں فرمائیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، تمام لوگوں کا مالک ہے، ملک الناس الہ الناس، اور لوگوں کا بادشاہ ہے، من شر الوسواس الخناس، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو وسوسے ڈالنے والا ہے اور پیچھے ہٹنے والا ہے، وسوسے ڈالنے والا ہے اور پیچھے ہٹنے والا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ آدمی غافل ہوا، وہ جا کر بعض حدیثوں میں آتا ہے دل پر بیٹھ جاتا ہے جیسے مچھر بیٹھتا ہے، اور جیسے مچھر ڈنک لگاتا ہے، مارتا ہے، اسی طرح شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور غلط کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اور جہاں کسی نے یہ معوذتین پڑھی، یا اس نے آیت الکرسی پڑھی، یا اس نے اللہ سے اور طریقوں پر پناہ چاہی، قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، وہ فوراً بھاگتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ خناس کہتے ہیں پیچھے بھاگنے والے کو، پیچھے ہٹنے والے کو، وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے بھاگتا ہے۔ اب جو لوگ مستقل اہتمام کرتے ہیں پڑھنے کا، شیطان ان سے مایوس ہو جاتا ہے، شیطان ان کو غافل نہیں کر پاتا، شیطان کا زور ایسے لوگوں پر نہیں چلتا، نہ شیطان کا نہ ایسے انسانوں کا جو شیطان نما ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا بھی ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا جیسے مچھر بیٹھ جاتا ہے اسی طرح دل پہ جا کے بیٹھتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر رگوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، حدیثوں میں آتا ہے شیطان جیسے خون دوڑتا ہے رگوں میں، اسی طرح انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، آیتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہاں یہ بات فرما دی، ان جناتوں میں شیاطین بھی ہیں، اجنہ ہیں، اور اسی طرح بعض انسان بھی ہیں جن کا کام شیطانوں جیسا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، غلط راستوں پر لے جاتے ہیں، اس کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں، تدابیر کرتے ہیں، اور طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگی گئی، اور ظاہر ہے جو اجنہ ہیں اور شیاطین ہیں ان سے بھی پناہ مانگی گئی۔ تو یہ دونوں صورتیں وہ ہیں جن کا اگر آدمی اہتمام کرے، خاص طور سے رات کو سوتے وقت اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے اگر قل هو اللہ احد اور یہ دونوں معوذتین جن کو کہا گیا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ آدمی صبح پڑھ لے اور 3 دفعہ آدمی شام کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے بچاتا ہے، جادو ٹونے سے بچاتا ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ شر سے بچاتا ہے، تو اس کا بھی اگر انشاءاللہ ہم لوگ اہتمام کریں۔ اور اگر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ زبان پر زنگ لگ گیا
یا وہ جو کاربن لگ جاتا ہے وہ لگ گیا تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، 33 مرتبہ پڑھنے کا اگر صبح و شام اہتمام کیا جائے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ نے ان دونوں صورتوں میں بڑی طاقت رکھی ہے، لیکن یاد رکھیے جتنا یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، اور جتنی یقین کی کمی ہوگی اتنا فائدہ بھی کم ہوگا۔ تو یہ دونوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اتاری ہیں کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یہیں پر قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ درس قرآن جو مکمل یہاں پر ہوا ہے یہ آگے بھی جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب مکمل ہو گیا قرآن مجید تو ہمارا کام پورا ہو گیا، اس کے تو کئی دور ہونے چاہیے، اور ہمیں بار بار ان باتوں کو سننا ہے جس سے ہمیں رہنمائی ملے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید تو اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اور پھر احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں سیدھا راستہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی یہ نظام جاری رہے گا اور آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو، درس دینے والے کو، اس وقت تمام شریک ہونے والوں کو، اور امید کرتا ہوں کہ اور مسجدوں میں بھی ہمارے علماء اس کا اہتمام کریں گے، اور ہمارے سامعین خاص طور سے ہمارے نوجوان اس کا اہتمام کریں گے کہ وہ آ کر درس میں بیٹھیں تاکہ ان کو حقائق کا علم ہو۔ ورنہ آج موبائل کے ذریعے سے ایسی خرافات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، دین کو بعض مرتبہ مونڈنے والی، دین کو بالکل ایک دوسرے رخ کی طرف لے جانے والی، اور ہمیں اکثر لوگ نہیں جانتے، ایسی باتیں سنتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں۔ باتیں سب قرآن و سنت کی روشنی میں بتا کر کی جاتی ہیں، لیکن قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے معتبر علماء جو یہاں درس دیں گے انشاءاللہ وہ زیادہ مفید بھی ہوگا، خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بھی جاری فرمائے، اور جو سلسلہ جاری رہا اس کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کے آنے کو بھی اللہ خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اللہم ان قلوبنا وجوارحنا ونواصینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیتہ بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تغفر لنا خطايانا، وأن تكشف عنا من البلايا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ یا اللہ آج کی اس نشست کو قبول فرما، یہ لوگوں کے آنے کو قبول فرما، اور یہ پورا قرآن مجید جس کا درس ہوا اور لوگوں نے سنا، یا اللہ اس کو قبول فرما، سنانے والے کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی، اے اللہ اس کو خیر کا ذریعہ فرما، ایک نئی اور بہتر زندگی کا ذریعہ فرما، اور اس سلسلے کو آگے بھی بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام مساجد میں اس نظام کو قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو قرآن مجید کے تراجم ہیں ان کا مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں سچا ایمان عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور سے عالم عربی کی حفاظت فرما، اور بالاخص حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اس ملک میں اہل ایمان کی حفاظت فرما، مسجدوں کی، مدرسوں کی، دانشگاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ظالم ہیں ان سے نجات عطا فرما، اور خیر کے راستوں کو ہم سب کے لیے کھول دے، اور شر کے راستوں کو یا اللہ تو مسدود فرما۔ یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، قدرت تیرے پاس ہے، یا اللہ اپنے قدرت قادرہ سے اہل ایمان کے لیے خیر مقدر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض و قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جو ناحق قید و بند میں ہیں ان کے خلاصی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری کسی بھی پریشانی کو تو جانتا ہے، اس کو دور فرما،
اور جو کسی بھی مشکل اور دشواری میں ہے اس کو دور فرما اور آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرما۔ جب تک تیرا فیصلہ ہے ہم کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ، وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔